وإحسانه إلينا وفضله علينا والله عز وجل للحق لله إتماما والباطل لله زخرفا الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا وسيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسن والحسين سيدا الشباب أهل الجنة صلوات بعد محمد متعال کا جس قدر بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ اور بزم اعضاء و ولان میں سانسیں لینے کی توفیق عنایت فرمائی۔ ان فضائے مجالس میں آنا، فرش اعضاء پہ بیٹھنا کسی کے اپنے بس کی بات ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ گزشتہ عشرۂ سفر المسفر میں تاکیداً اس بات پہ زور دیا کہ تہذیب اعضاء میں سب سے بنیادی جو شے ہے وہ تشیع کا عقیدہ ہے کہ جب بھی بانیان مجلس فرش اعضاء بچھا دیتے ہیں، یہ فرش تہذیب اعضاء کا جب بچھ جاتا ہے تو اس کے اصل وارث آ جاتے ہیں۔ تشیع کا مسلمہ عقیدہ ہے یہ، اور اس سے انحراف نہیں، اس میں کوئی بھی تغیر و تبدل نہیں۔ مسلمہ ہے کہ جب بھی فرش ولا فرش اعضاء بچھا دیا جاتا ہے اس کے وارث آ جاتے ہیں، اور ان وارثوں کے ساتھ شریک اعضاء ہوتا ہی وہ ہے جس سے حسین کی ماں زہرا راضی ہو، ورنہ معمولی ہے فرش اعضاء پہ وارثوں کے ساتھ بیٹھ جانا۔ اور اگر وارث موجود ہیں اور اس فرش اعضاء کی اتنی حرمت اور عزت ہے تو اس کی تکریم بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ اس مجالس اعضاء حسینی، اس مجالس اعضاء حسنی، مجالس اعضاء محمد و آل محمد جو تکریم کا قائل نہیں ہے، تشیع میں اس کے لیے کوئی جگہ تکریم فرش اعضاء پہ موجود ہو، چونکہ ہمیں معلوم ہے لیکن علم نہیں ہے۔ معلومات تو بہت سی ہیں ہمیں لیکن علم نہیں۔ ہر شے جس کے ہمیں معلومات ہو ضروری تھوڑی ہے اس کے بارے میں علم بھی ہو۔ علم کیا ہے؟ علم اور چیز ہے، نالج اور چیز ہے، اور معلومات اور چیز ہے، انفارمیشن اور چیز ہے، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ایک نہیں ہے۔ ہمیں معلوم تو ہے وارث آ جاتے ہیں لیکن علم نہیں ہے۔ علم کب ہوگا؟ جب ان آنکھوں سے دیکھ لیں گے، دیکھ لیں گے۔ علم کی تکریم اس لیے کریں نظر آ رہا ہے، شبی کی عزت و تکریم اس لیے کریں نظر آ رہا ہے، وارث اسی علم اور شبی کا وارث زندہ اور موجود ہے، پرسہ لینے بھی آتا ہے۔ چونکہ معلوم نہیں ہے کہاں ہے، علم نہیں ہے کہاں ہے، کس جگہ پہ ہے، اسی لیے وہ تکریم، وہ عزت، وہ حرمت، وہ پاس، وہ لحاظ
ختم ہو گیا. آج ہمارے بچے خوش نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں، ورنہ ٹرینڈ ہی بدل گیا، چینج ہو گیا نا سب. وارث بٹھا دیا، فرش عزا بچھا دی، وارث آ گئے، روتے بھی رہیں گے، درود بھی وہی پڑھتے رہیں گے، نعرے بھی خود ہی لگاتے رہیں گے، تبرک ہم تقسیم کر دیں گے، اور آخری وقت پہ جب مجلس اختتام پہ پہنچے گی ہم اندر آ جائیں گے. توہین نہیں وارثوں کی، وارث خود آئے بیٹھے تو وارثوں سے پہلے آنا چاہیے. وارثوں کی عزت اور تقریب باقی رکھنی چاہیے، محفوظ ہاتھی رکھنی چاہیے کہ وہ فرش عزا کہ جس پہ بیٹھا ہوا ہر شخص عرش والوں کے نزدیک اپنی انفرادی حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتا. عرش والے جانتے ہیں کہ اس وقت اس دہر میں اس عرصہ حیات میں سب کے سب حسینی ہیں. اس ٹائٹل کو محفوظ بھی تو رکھنا ہے. جو ٹائٹل مل رہا ہے کہ یہ سب کے سب حسینی ہے، اسے بچا کے بھی تو رکھنا، اس سے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ بھی تو کرتے رہنا ہے، یا وہی جمود کا شکار رہ کے چلے جانا ہے. مجلس ابا عبداللہ الحسین کی اپنی عزت، اپنے حرمت، اس کا پاس ضروری ہے، لحاظ ضروری ہے. بچوں کو سمجھا دیں بیٹا فضائے مجلس میں جس طرح تو داخل ہو جائے، جب تک فضائے مجلس برقرار رہے اس کی عزت اور تکریم کا باعث بننا، مجلس کے حدق عزت کا باعث نہ بننا. یہ نہ اور چار خوش گپیوں میں مصروف ایک ایسے ٹولے کے ساتھ تو باہر کرا رہے اور انتظار کرتا رہے مولوی کب ختم کرے ماتم حسین کی صدا اور تو اذاخانے میں آ جائے. حرمت ہے اس کی، جہاں اس شبی کی عزت وہاں اس فرش عزا کی عزت. آیت اللہ بہجت سے کسی نے کہا کہ آگا میں مجلس میں جا رہا ہوں. آگا نے فوراً ٹوکتے ہوئے کہا مت کہو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، کہو کربلا جا رہا ہوں. کوئی مجلس سے جاتے ہوئے پوچھے کہاں سے آ رہے ہو، مت کہو فلاں عزا خانے سے یا مجلس سے آ رہا ہو، کہو کربلا سے آ رہا ہوں. فرش عزا پہ بیٹھتے ہی کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ. مولا آ گیا تیرے حساب میں، آ گیا مولا تیرے جوار میں، مولا آ گیا اب لوٹائیں مجھے حر بنا کے. جس طرح حر تیری بارگاہ میں آیا مولا میں بھی آ گیا. حر بھی آیا تھا خطا کار ہو کے، لیکن تو نے ایسا نوازا کہ آج حر علیہ السلام ہے. کیسا تمغہ تو نے حر کو دیا مولا. تو گنہگاروں پہ ایسی عنایات کرتا ہے، ایسی بخشش کرتا ہے، ایسی نوازشات کرتا ہے. مولا ہم بھی آئے، ہم بھی اسی نوازشات کے حاصل کرنے کے لیے فرش عزا پہ بیٹھے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے یکم محرم سے کل روز اربعین تک حسین حسین کیا، اور کل کے روز یوں نکلے اپنا گھر بار چھوڑ کے جیسے کسی گمشدے کی تلاش میں تھے، جیسے ان کا اپنا کوئی نقصان ہو گیا تھا اور اس کی تلافی کے غرض سے باہر نکلے تھے. ہوش و کنار سے پاکستان کے حسین حسین کرتے ہوئے مائیں بچوں کو لے کے میدان عمل میں تھی. کیوں؟ اثر ہے ابا عبداللہ الحسین، یعنی بتانے کے لیے نکلے ہیں کہ مولا آج اگر ہمیں صدا دی تو مولا ہم بے وفائی نہیں کریں گے. مولا ایک دفعہ موقع دے دے ہمیں، آزما تو لے فرزند زہرا، ایک دفعہ ہمیں آزما. دیکھ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لیے بیٹھے ہیں، نہ ہمیں بھوک کا احساس، نہ پیاس کا احساس، نہ تھکاوٹ کا احساس. مولا نیت کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ قدم تیری طرف اٹھتے چلے جا رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں اپنے وقت کے امام کو. کیوں؟ اجر رسالت ادا کرنا ہے. اللہ اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اصلاً کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا. اجر رسالت تم کیا دے سکتے ہو مجھے؟ آئے سرکار ہم کیا دیں؟ آپ نے بڑی زحمتیں برداشت کی ہمارے لیے، آپ نے پتھر کھائے ہمارے لیے، لہو لہان ہوئے ہمارے لیے. سرکار اب ہم آئے ہیں آپ کو لبیک کہنے کے لیے، لبیک یا رسول اللہ کہنے کے لیے. یا رسول اللہ اجر کیا دیں آپ کو؟ رسول اللہ نے کیا کہا؟ جبرائیل نازل ہوا، کہا کہہ دو ان سے اللہ اسألکم علیہ اجر، میں تم سے کوئی رسالت کا اجر نہیں مانگتا. ہاں اگر دینا ہے الا المودۃ فی القربى، میرے اقربا سے مودت رکھنا. ہمیں
سوچنا یہ ہوگا کہ ہم اہل بیت سے مودت رکھے ہوئے ہیں یا محبت. فرق ہے دونوں میں، زمین آسمان کا فرق. اکثریت اہل بیت کی مانتی ہے جو اہل بیت کو، مگر نہیں مانتی اہل بیت کی. وہ محبت رکھتی ہے، محبت رکھتی ہے. اکثریت محبت رکھتی ہے کسی بھی انداز سے ہو. محبت ہے اہل بیت سے، محبت ہے علی سے، حسن سے، حسین سے، سرکار سے، سیدہ، محبت ہے. محبت میں اور مودت میں بہت فرق ہے. اللہ نے محبت نہیں مانگی اجر رسالت. محبت تو سکھ بھی کر رہا ہے، عیسائی بھی کر رہا ہے، ہندو بھی کر رہا ہے، انگریز بھی کر رہا ہے، پردے دار بھی کر رہا ہے، بے پردہ بھی کر رہا ہے، کافر بھی کر رہا ہے، مسلم بھی کر رہا ہے. اور کل اربعین میں آپ نے دیکھا جہاں نام نہاد تکفیری مسلمان اپنے کو کہنے والے، رسول اللہ کے اصحاب پہ جان دینے والے، رسول کے نواسے کے نام پہ نکلنے والوں پہ بندوقیں تانے کرے تھے، فائرنگ کرنا چاہ رہے تھے، مارنا چاہ رہے تھے. دوسری جانب سکھ برادری تھی جو پانی پلا رہی تھی، استقبال کر رہی تھی، جو کہہ رہی تھی حسینیت نے ہمیں یکجا کیا ہے. حسین شہید تشیع نہیں، حسین شہید مسلم نہیں، حسین شہید انسانیت ہے. حسین نے انسانیت کو پروان چڑھایا ہے. یہ کافروں کو سمجھ آتی ہے لیکن مسلموں کو سمجھ ایسے سمجھ سکتے ہیں وہ جن کے آباء و اجداد نے قتل حسین سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا ہو. کیسے سمجھ سکتے ہیں یہ؟ کیا تکلیف ہے ان کو جو چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں نا، بس چل رہے ہیں، حسین حسین کرتے، چلنے دو، گزر جائیں گے وہ. تکلیف یہ ہے کہ جنہوں نے یہاں پہ آپ ہی کے اس ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تکلیف یہ ہے، خود تو یہ چلے جاتے ہیں حسین حسین کر کے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ نے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے علم لے کے پھر حسین حسین کرتے رہتے ہیں. یہ ہمارے بچوں کی نشو نما اس انداز سے کر رہے ہیں، یہ اپنے بچوں کے ساتھ حسین حسین کرتے ہیں، ان کی صدائیں ہمارے گھروں میں گونجتی رہتی. خوف اس بات کا ہے، ورنہ تو انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں. ہندوؤں کو نہیں وہ رسمیں ادا کرنے دیتے، ہندوؤں کو تو نہیں کہتے، کچھ نہیں کہتے. ہم نے نا انہیں طریقے سکھا دی، ہم نہیں سکھائے. اب سبیلیں بھی لگا رہے ہیں، تبرک بھی لگا رہے ہیں، ابھی یہ موقع بھی لگانا شروع کر دیں گے. ہم نے سکھایا. اور کل تو ایک اور ویڈیو بڑی مزیدار ہمیں نظر آئی جس پہ وہ کہہ رہا تھا جو اصحاب کا دشمن ہے اس پہ بے شمار. ایک وقت ایسا تھا کہ یہ بے شمار کے لفظ سے ہی چڑ جاتے تھے. ہاں آج خود ہی کہہ رہے ہیں بے شمار. ٹھیک ہے، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ یک زباں ہو کے کہتے ہیں جو بھی اصحاب رسول کا دشمن ہے اس پہ بے شمار، لیکن جو دشمن بطول ہے اس پہ بھی بے شمار. تحقیق ہمارا کام نہیں ہے، خود کر لو. آج کے دور میں مشکل ہی کچھ نہیں رہ گیا. اگر آپ کہیں گے ہم شیعہ ہونے کے ناطے کہہ رہے ہیں تو ڈو گوگل سے پوچھو. گوگل پہ تو پرچہ بھی نہیں ہونا. ہم کہتے ہیں تو شیعہ ہونے کے ناطے کیس ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. تو گوگل سے پوچھ لو کس نے کس کو کیا نقصان پہنچایا. صحابی رسول کا تو جو دشمن ہے ملعون ہے، بتاؤ تو صحیح ذرا ابو ذر کو کس نے ربضہ بھیجا؟ بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح. بلال کو کس نے ملک بدر کیا؟ بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح. اصحاب رسول برجستہ اصحاب رسول ہے نا. ابو ذر کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا آسمان نے سایہ ہی نہیں کیا اس جیسے سچے پہ. اصحاب رسول. عمار صحابی رسول ہے، پتا تو کرو کس نے قتل کر دیا، پتا تو کرو. اصحاب رسول ہے. ہم بھی کہہ رہے ہیں، تم بھی کو یک زباں ہو کے کہتے ہیں جو اصحاب رسول کا دشمن ہے اس پہ خدا کی لعنت ہو. یہ اجر رسالت دینے کے طریقے ہیں. یہ اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتا کہ جا رہا ہے کوئی مزدور بیچارہ کسی کی کیلے کی ریڑھی پکڑ کے ساری لوٹ کے کھا جائے. مفت کا مال، یہ مال غنیمت نہیں ہے، اس بیچارے نے محنت کی ہوئی ہے. ہاں جی. پھر لبیک یا رسول اللہ کہہ کے درجن بھر اس کے کیلے کھا کے پھر اور طاقت بنا کے کہہ رہے لبیک یا رسول اللہ. تیرے لبیک کے قربان جاؤں. لبیک یا رسول اللہ عملی طور پہ
لبیک یا رسول اللہ اس طرح سے کہنا ہوگا جس طرح سے نگہبان رسالت ابو طالب نے لبیک کہا، اس طرح سے لبیک کہنا ہوگا۔ سرکار ابو طالب، میں واقعہ بیان کر چکا بہت سی جگہ پہ، لیکن لطف آتا ہے نا، کیوں ہم شان نہ بیان کریں اس ابو طالب کی جو رسالت کا نگہبان رہ چکا ہے؟ کیوں نہیں بیان کریں اس ابو طالب کی شان؟ آدھا واقعہ بچوں کو سنا دیتے ہیں، وہ اوجری والا نماز پڑھ رہے تھے، سرکار کی توہین ہوئی اور پھر اوجری صاف ہو گئی، یہ تو بتاتے نہیں کی کس نے، یہ تو بتاتے ہی نہیں کہ سرکار نے اس کے بعد کس کے پاس گئے؟ رسول کافی کی معتبر ترین حدیث اور روایت، سرکار کی توہین ہوئی۔ توہین رسالت کا سلسلہ قدیم سے ہے اور کرنے والے بھی ملعون قدیمی ہیں۔ ہاں، تمام جہالتوں کے سرگنا، تمام برائیوں کے باپ اس زمانے سے ہی ہے، جنہیں برداشت نہیں ہوا ابو طالب اور اولاد ابو طالب، نہیں برداشت ہوا، توہین کی۔ سرکار نے آگے کا چچا عملی لبیک، عملی تولا اور عملی تبرع۔ سرکار کو آگے کہا یا رسول اللہ میرا آپ کی نظر میں مقام کیا ہے؟ آقا نے فرمایا بھتیجے ہوا کیا؟ کہا عرب کے یہ جو بدماش ہے نا، یہ لٹیرے، یہ کن ٹوٹے، انہوں نے توہین کی ہے میری۔ اچھا بھتیجے تیری توہین کی ہے؟ کیا کیا؟ کہا غلاظت لگائی ہے۔ کہا اچھا مصطفیٰ چل میرے ساتھ۔ مصطفیٰ کو ساتھ لیا اور مصطفیٰ کے شیر حمزہ کو اپنے ساتھ لیا۔ حمزہ سے کہا اپنے کمر بند میں خنجر لگاؤ، اور اپنے غلام سے بھی کہا اپنے کمر بند پہ خنجر لگاؤ۔ عرب کا دستور ہے، غیرت مند ہے، غیرت مند ہے، پھلانگ کے دیواریں نہیں آیا کرتے، اور دیواریں پھلانگنے والا کوئی عرب غیرت مند نہیں ہوا کرتا۔ جو دیواریں پھلانگ کے تاکہ جاکی کرے قرآن میں مذمت ہے اس کی، تاکہ جاکی مت کرو، دیواریں مت پھلانگو۔ کمال اسی کا ہے جو دروازے پہ سلام کرتے ہوئے آئے، دروازے سے آؤ، عزت سے آؤ، چار دیواری پھلانگ کے کیوں آتے ہو؟ چوروں کی طرح کیوں آتے ہو؟ دروازے سے آؤ۔ عرب کا دستور ہے، یہ دیواروں کو پھلانگا نہیں کرتے۔ اب ابو طالب نے کہا حمزہ آپ دروازے پہ رہیں، جہاں یہ جہالتوں کے باپ بیٹھے ہیں اس دروازے پہ آپ رک جائیں، میں اپنے غلام کے ساتھ اندر جاتا ہوں۔ سرکار کو کہا میرے پیچھے پیچھے چلو۔ سرکار ابو طالب کے پیچھے پیچھے چلے، اور جتنی جہالتوں کے سرگنا بیٹھے تھے کسی کی جرت نہ ہوئی ابو طالب کو دیکھ کے اپنی جگہ سے اٹھ جاتے۔ کیوں؟ ابو طالب کے ہاتھوں کی طاقت یہ دیکھ چکے تھے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں جب ایک ملعون نے کہا کھا پی لینا لیکن کام کی بات پہ عمل کوئی نہیں کر، 3 دن دعوت ذوالعشیرہ پہ کھاتے رہے ہیں ابو طالب کے گھر سے، سرکار پکاتے رہے، انہیں کھلاتے رہے۔ جب کہتے پیغام کی باری آپ دیکھ سنو مصطفیٰ کیا کہتے ہیں، سرکار ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، آگے بھی جانا، آگے بھی بکنگ ہے ہماری کھانے کی، وہاں بھی جانا، لہٰذا ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ 1 دن اٹھ گئے، 2 دن اٹھ گئے، تیسرے دن اٹھنے لگے، جناب ابو طالب نے شانہ پکڑ کے کہا اب اگر اٹھا تو اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا، اب تو تب تک نہیں جانے دوں گا جب تک میرے بھتیجے کی بات تمام نہ ہو جائے۔ دیکھ چکے تھے کہ ابو طالب کے ہاتھوں میں طاقت کتنی۔ ابو طالب نے کہا اپنے غلام سے انہوں نے جیسی توہین کی ہے نا ویسے ہی انہیں ریورس کر۔ ایک ایک کا چہرہ رنگنا شروع ہوئے، جب سارے چہرے رنگ دیے تو مسکرا کے مصطفیٰ کی طرف دیکھے کہا مصطفیٰ میری نظر میں تیرا مقام یہ ہے۔ عملی تبرع کیا ابو طالب نے، اور پھر وہ مشہور و معروف واقعہ کہ سرکار کو پتھر مارتے تھے، اور سرکار جب آئے ابو طالب نے کیا کہا ان جہالتوں کے سرگناہوں سے، آپ نے بچوں کو سنبھالو، کیوں مارتے ہیں میرے بھتیجے کو؟ ابو طالب بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے تو بچوں کی بات ہے، بچے جاتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں، بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے تو۔ ابو طالب نے کہا اچھا کچھ بچے تم نے پال کے مصطفیٰ کے پیچھے چھوڑے ہیں، ایک بچے کو میں نے بھی پالا ہے، اب میں اس کی ذمہ داری لگاتا ہوں،
اب میں اسے مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ بھیجتا ہوں، گھر آئے اور علی سے آ کے کہا کل سے تو نے علی بن کے نہیں حیدر بن کے مصطفیٰ کے ساتھ رہے، یا حیدر بن کے جانا تو نے مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ، اور علی بھی حیدر بن کے جو کلائی اٹھتی تھی پتھر اٹھا کے علی توڑ دیتے تھے، جو کلائی اٹھتی تھی علی توڑ دیتے تھے۔ سارے ٹنڈے اپنے بابوں کے پاس آئے، کہا کہ بابا ہمارے تو ہاتھ ہی علی نے توڑ دی، علی نے ہاتھ ہی ہمارے توڑ دی۔ سارے باپ اکٹھے ہو کے آئے ابو طالب کے پاس اور کہا ابو طالب تیرے بیٹے نے ہمارے بیٹوں کے ہاتھ توڑ دیا۔ ابو طالب نے وہی جواب دیتے ہوئے کہا چھوڑو، بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو۔ کیوں یہ اپنے آپ کو لگاتے ہو؟ اس میں لڑائی ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، فساد ہو جائے گا، رہنے دو، بچوں کی بات ہے، بچوں میں رہنے دو۔ ابو طالب نے عملی طور پہ ثابت کیا تولا کیا تبرہ کیا، اور کل ہم نے بھی الحمدللہ عملی طور پہ ثابت کیا کہ لبیک یا حسین، یعنی کہ کیا اپنے گھر بار چھوڑ کے نکلے، گھر بار کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بھوک کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جوان سڑکوں پہ، برے سڑکوں پہ، مائیں بہنیں بیٹیاں سڑکوں پہ، ہر ایک متلاشی تھا، سوال تھا آنکھوں میں، میرے مولا دیکھ ہم تیرے لیے نکل آئے، گھر بار چھوڑ کے نکل آئے، مولا تیری آواز پہ لبیک کہنے کے لیے نکل آئے۔ اے حسین، ایک وہ وقت تھا کہ جب تو نے لکدک صحرا میں لبیک کے لیے پکارا تھا، کسی نے آواز نہیں دی تھی۔ حسین آج دیکھ اس قوم کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ خوشنودی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عملی طور پہ ثابت ہو چکا، دشمن نے بڑی کوشش کی، بڑی سازش کی، ہم نے اپنے گھس بیٹھیوں کو اپنے ساتھ ملا کے حسین کے ذکر کو چار دیواری میں بند کرنے کی بڑی کوشش کی۔ پچھلے برس جہاں جہاں تک یہ قافلے گزر رہے تھے، لوگوں نے اپنے دروازے کھول دیے تھے، سبیلوں کا اہتمام تھا، نماز کا اہتمام تھا، قرآن کے صفحے دیے جا رہے تھے۔ آج پورے راستے میں دروازے بند کروا دیے گئے، یہ کہہ کے کہ فلاں شخص بھی تو چار دیواری میں کر رہا ہے نا، تو آپ بھی چار دیواری میں کر لیں۔ ماشاءاللہ، حسین کو چار دیواری میں قید یزید نہ کر سکا، آج کا کوئی یزید کیسے کرے گا؟ حسین کو وہاں منوایا علی کی بیٹی نے جہاں سر حسین پہ ظلم ہوتا رہا، وہاں حسین اس کے گھر میں اگر کر کے آئی ہے علی کی بیٹی، تو ہم اپنے ہی ملک میں جسے ہم نہیں آزاد کروایا وہاں چار دیواری میں قید ہو کے حسین کریں؟ کیسے ممکن ہے؟ نہیں کر سکتے چار دیواری میں قید حسین کو۔ کیوں کر دیں؟ اپنوں میں گھس بیٹھیے ایسے آ گئے اس طرح سے۔ بھئی یہ فتوے تو سنا دیے گئے کہ ہمارے برادران اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے، اور واقعاً حرام ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ باطل خداؤں کو ماننے والوں کو بھی ان کے سامنے برا نہ کہو، کیوں؟ تمہارے سچے خدا پہ سب و شتم کریں گے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں قرآن کی آیت کو، ہم فتووں کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، لیکن جس طرح اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے، اسی طرح سے اہل تشیع کے مقدسات کی بھی توہین حرام ہے۔ مختار مقدس ہے ہمارے لیے، کسی کو توہین کی جسارت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آدھی روایتیں پڑھ کے عمل کرنے والوں کا خدا ان کو ہدایت دے۔ مختار نے کہا تھا امام حسن مجتبی کو ہاتھ پاؤں باندھ کے دے دیں۔ کیا تم جانو کس حالات میں تھے؟ سفید محل میں چچا کو آزما رہا تھا مختار کہ جس نے چچا سے یہ کہا چچا کیسے حفاظت کرے گا حسن مجتبی کی، مدائن میں حملے ہو چکے۔ یہ روایت بیان کرنے سے پہلے کیوں نہیں بتاتے کہ 6 دفعہ حسن مجتبی پہ حملہ ہو چکا؟ مدائن سے جب چلے ہیں تو پنڈلی آقا کی زخمی تھی زہر آلود خنجر سے۔ مختار چچا کو آزما رہا ہے، چچا اگر کہے تو حسن مجتبی کو اس غلیظ کے حوالے کر دے۔ چچا کو جلال آیا، کیسی باتیں کر رہا مختار،
شرم نہیں آتی؟ غلاموں کو بلایا، گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ مختار کو. مختار کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور مسکرا کے کہہ رہے چچا امتحان لینے والے صرف حجت خدا نہیں ہوتے، ان کو ماننے والے بھی کبھی کبھی امتحان لے لیا کرتے ہیں. کیوں آدھی روایتیں بیان کر کے آدھی آیات پڑھ کے لوگوں کو کیوں کنفیوز کرتے ہو، کیوں ورگلاتے ہو؟ جہاں پہ کسی کے بھی مقدسات کی توہین حرام ہے، کبھی مختار پہ حملے، کبھی عزاداری پہ حملے، کبھی حسین کی 4 دیواری میں قید کرنے، اس پہ باتیں. کوئی فتوے کا لحاظ ہی نہیں، کوئی پاس ہی نہیں. ایک وقت تو یہ تھا جمعے کی شرائط کو مان لیا جاتا تھا، اب تو جمعے کی شرائط کا بھی لحاظ نہیں. ہر مولوی دیر انڈ کی مسجد بنا کے بیٹھ گیا، اس سے تو اچھا وہ نہیں جو جمعہ پڑھتے ہی نہیں. جمعے کی ایک عزت تھی، حرمت تھی، برقرار رکھنی تھی جسے، لیکن ختم کر دی. بس اپنی اپنی بات، جس سے جو اچھا لگتا جا رہا ہے وہ دین کا حصہ بناتے چلا گیا. کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی سننے والا پوچھنے والا ہی نہیں. بھائی کہاں کیا رہے ہو، کیوں قوم کو ورگلا رہے ہو خدا کے لیے؟ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کل تک کی عزاداری، جوانوں عزیزوں یاد رکھو، حسین کی عزا 40 تک، 40 دن حسین. آج کے دن سے، کل کا سورج جیسے ہی ڈلا، آج کے دن سے لے کے 28 صفر تک اب ایام ہے حسن مجتبیٰ کی عزا کے. حسن مجتبیٰ کہ جن کی سیاسی زندگی، فکری زندگی، اجتماعی زندگی سمجھنی ہوگی کس دور میں تھے میرے مولا. 10 سال کا عرصہ بابا کے بعد کس طرح حسن مجتبیٰ نے گزارا، کس قدر مشکلات تھی میرے مولا کو. حسن مجتبیٰ گھر سے چلتے تھے تو لباس کے نیچے زرہ پہن لیا کرتے تھے. کیوں؟ پھر کہنے والا کہہ دیتا شیعہ حملہ کرتے تھے. تو پھر تو کون ہے؟ کیوں شیعہ کے لباس میں آ کے، شیعوں کے ممبر پہ بیٹھ کے، شیعوں کے مجلس میں آ کے شیعوں کے بچوں کو ورگلا رہے؟ شیعہ ہی حملہ کرتے تھے. بھئی آپ کا اس سے کوئی تعلق ہے جو امام حسن مجتبیٰ پہ حملہ کرے؟ ہے کوئی تعلق؟ آپ مانتے ہیں اسے جو حسن مجتبیٰ پہ حملہ کرے؟ اسے شیعہ تسلیم کرتے ہیں؟ ہم تو ہر اس ملعون پہ لعنت کرتے ہیں جو حسن مجتبیٰ کی طرف سب کرے، انگشت نمائی کرے حسن مجتبیٰ پہ، لعنت کرتے ہیں ہم اس پہ. شیعہ نہیں ہے وہ. مت قوم کو دھوکہ دیں، کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. شیعہ تو وہ ہے کہ جو صرف اور صرف تسلیم کرے علی اور اولاد علی کو، جو یہ نہ بتائے امام پوچھے نہ مولا سلو کیوں کی، معاہدہ کیوں کیا، مولا جنگ کیوں کی. شیعہ اسے کہتے ہیں بس مولا نے کہا جنگ تو جنگ، مولا نے کہا معاہدہ تو معاہدہ. تو کیا تیری مرضی کیا؟ تو حسن مجتبیٰ سے پوچھے گا مولا کیوں معاہدہ کیا؟ تو وہ ہے جس نے کبھی اپنے باپ سے پوچھا نہیں ہوگا تیرا رزق کا حلال ہے یا حرام؟ پیسہ لے کے جو مجھے پروان چڑھایا ہے، یہ جو تو نے مجھے لقمے کھلائے ہیں، حلال ہے یا حرام؟ تو بات کرے گا. شیعوں نے مارا حسن مجتبیٰ کو. ہر وہ شخص جو قتل امام حسن مجتبیٰ میں ملوث ہے، ملعون ہے. ہم کہہ رہی، شیعہ کہہ رہے، شیعوں کا ایک بچہ کہہ رہا ہے تجھے اگر کوئی شش و پانی میں مبتلا ہے، تجھے اگر کوئی وہم ہے، کوئی توہم ہے، میں ابھی کلیئر کر دیتا ہوں. حسن مجتبیٰ کے ہر زندہ مردہ دشمن پہ لعنت. شاید واضح سبق مل گیا ہو کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جس کا اس قبیلے سے تعلق نہیں جو حسن مجتبیٰ کا دشمن ہے. اگر ہے نا سیاسی تجزیہ اور تحلیل کی صلاحیت اپنے اندر بیدار کرو، ورنہ اجر رسالت اسی طرح سے دے دو گے، کسی کے کیلے چرا کے کھا لو گے، اپنے میٹرو کی بس جلا دو گے، رکشے والے کا رکشہ جلا دو گے، گاڑی والوں کے گاڑی کے شیشے توڑ دو گے. ارے اپنے ملک کے ٹیکس کے پیسے تیرے پیسے سے بنی ہوئی ہے، کسی گورنمنٹ کے پیسے سے، اپنے پیسے سے بنائی ہے. تو نے ٹیکس دیے ہیں جو اس سے بنی ہے مملکت، اسے توڑ دیا. پھر لبیک یا رسول اللہ. کل لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکلے لبیک یا حسین کرتے ہوئے. پاکستان کے ایک رپورٹر نے نہیں کہا یہاں پہ ایک گملہ بھی ٹوٹا ہے. حسین کے نام پہ ایسے موقع تھے جہاں پہ پودے لگاتے رہے. ہم تو وہ ہیں جو تربیتی کام کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے. پاکستان ہمارا ملک ہے. پاکستان
اس کی عزت اور حرمت ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے. ہمارے ہی جوان ہیں آرمی میں کہ جو سر فہرست ہے، فرنٹ لائن پہ ہیں، انہیں پتہ ہے وہ رکھتے ہمیں اس لیے فرنٹ لائن پہ، یہ ماننے والے اس کے ہیں جس نے کبھی پشت نہیں دکھائی. اللہ صلی اللہ. انہیں پتہ ہے یہ جان دے دیں گے، بھاگیں گے نہیں، یہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں. مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن اپنے وطن سے غداری. ہم تو اسی طرح سے جتنی جوش اور جذبے سے نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری لگاتے ہیں، اتنے ہی جذبے سے پاکستان زندہ باد کے بھی نعرے لگا دیتے. ہم تو مجلسوں میں نعرے لگا دیتے. ہم تو حسین کے علم کے ساتھ پاکستان کا بھی پرچم اٹھا لیتے ہیں. اس وقت سے ڈرو کہ جب پاکستان کے پرچم پہ بھی عباس کا نشان ہوگا. ابھی تو ہم یہ علم لے کے بارگاہوں تک ہیں. ڈرو اس وقت سے جب تمہارے ایوانوں کی طرف حرکت کر دی علم لے کے. کیوں؟ ابھی تو تم اپنی سازشیں کر رہے ہو، ابھی اپنی چالیں چل رہے ہو. ہمارے اپنے کچھ گھس بیٹھیوں کو اپنے ساتھ ملا کے بلڈنگیں بنوا کے اللہ نے نابود کروانی ہو نا تو مسجد زرار کو بھی اللہ گروا دیتا ہے. ہاں حق ہے نہیں، سچ ہے نہیں. آپ کو کوئی کہے چار دیواری میں قید ہو جاؤ گے، بند ہو جاؤ. حسین کی عزاداری چار دیواری میں. اتنا ہجوم کل کی سڑکوں پہ آپ نے دیکھا جہاں پہ لوگوں کو چار دیواری میں قید کرے گا کیسے. اس کو جو لوگوں کے بچے گم گئے لیکن مطمئن تھے کہ حسین ملا دے گا. ماں کو اطمینان تھا، آتی تھی، ہم بھی موقف سے جائے بیٹھے تھے، آتی تھی اعلان کرتے میرا بچہ گم گیا، لیکن مطمئن تھی مل جائے گا، مل جائے گا. یہ حسین کے نام پہ نکلے ہیں. حسین کسی کا نقصان برداشت نہیں کرتا، حسین کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. جس نے خود نقصان برداشت کیا ہو اسلام بچانے کے لیے، وہ کسی کو کیسے نقصان پہنچائے. لہذا ہوش کے نہ ہم لے، حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کو سمجھیں، آقا کی زندگی کو سمجھیں. آقا کی زندگی اور آقا کی جو تدابیر تھی، یہ 10 سالہ مشکل ترین دور تھا. 40 ہجری میں میرے مولا امیر المؤمنین وعدہ الہی کو وفا کرنے کے لیے اپنے مقام حقیقی پہ پہنچے. 10 سال میرے امام حسن مجتبیٰ 50 ہجری تک ایسی مشکلات برداشت کی. لوگوں نے سازشیں، آج ہمارے گھر میں بھی بیوروکریسی ہوتی ہے، امام بارگاہوں میں بیوروکریسی ہوتی ہے، اداروں میں ہوتی ہے، انجمنوں میں ہوتی ہے، ماتمی دستوں میں ہوتی ہے. ایک ماتمی سنگت خدا کی قسم سر شرم سے جھک جاتے. 2 سالار ایک اس لیے ناراض ہوا کہ دوسرے کو فون کیوں کر دیا آپ نے، اور پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں. بھئی ہمیں تو وہ مقصر جانتے ہیں، مقصروں کا کیا کام یہ لڑائی جھگڑوں کو سولو کرنے کا. بھئی یہ ہو رہا ہے حسین کے نام پہ. 2 سالار تھے، ایک سالار کو فون کر دیا، دوسرا سالار ناراض ہو گیا کہ ہم ماتمی پرسے کے لیے آئیں گے ہی نہیں. کیوں فون کیا اسے؟ نہ کریں اس طرح، توہین نہ کریں ماتم کی. کل کے روز ایک جملہ کہا تھا چونگو چراہے میں نکل کے، حقیقی یزیدیت شکن اربعین. ہم نے جو کیا نہ کہ چار دیواری میں بند ہو کے. کل جب نکلے تھے ایک جملہ کہا تھا جنہوں نے حسین کے عزاداروں پہ دروازے بند کیے، در حقیقت انہوں نے حسین پہ دروازے بند کر دیے ہیں. مولا ٹھیک ہے ہمارا تعلق نہیں، تیرا اربعین پاک سے کوئی تعلق نہیں، تیرا حسین سے کوئی تعلق نہیں. تو جیسے کہ وہ ضرورت ہے جو حسین حسین کرتے باہر نکلے تو کہ میرا تعلق نہیں. تیری اہمیت کیا ہے؟ تو ہے کون؟ تو سمجھتا ہے یہ چار دیواری در و دیوار کا مالک بن کے کوٹھیاں تجھے تیرے مال سے ملی ہیں؟ صدقہ ہے حسین کا. میرا مولا چاہے تو لہجے میں فقیر کر سکتا ہے. ڈر اس وقت سے کہ حسین کے نام پہ جو تو نے بنایا ہے حسین چھین نہ لے. لہذا میرا مولا رؤوف ہے، میرا مولا کریم ہے، لیکن میرے مولا کا پہرے دار جری عباس ہے، وفادار ہے، غیرت مند ہے. حسین کے نام پہ آنچ عباس برداشت نہیں کر سکتا. یہی عباس تھا، با وفا تھا کہ جب بھائیوں کو آپس میں انہوں نے سمجھا ہمارے جیسے ہوں گے نا حسن و حسین،
یہ وہی ملعون ہے، یہ انہی کا شجرہ خبیثہ چلتے آ رہا ہے جو کہتے ہیں رسول اللہ ہم جیسے. تو گھر میں ذرا دوسری دفعہ سالن مانگ کے دکھا، گھر والی تیری دیتی ہے؟ تو کہتا ہے رسول مجھ جیسے. رسول تو وہ ہے جس کے لیے عرش سے کھانا نازل ہو. تو کہتا ہے رسول ہم جیسے. ہاں، انہوں نے سمجھا حسن اور حسین بھی ہم جیسے، تو آپس میں منوپلی کرنا شروع کی. انہوں نے کہا دیکھیں کہ معاہدے کے بعد، صلح امام حسن مجتبی کے بعد، امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کے کہا دیکھیں آپ کے بھائی نے صلح کر لی. وہ جنہیں ہر موقع پہ فساد کرنے کا اشتیاق رہتا ہے نا، کوئی نہ کوئی چنگاری لگتی رہے، آگ لگتی رہے بھائیوں کو آپس میں. انہیں پتہ عام بھائی ہیں جو جائیداد کے نام پہ لڑ پڑیں گے. جو بیوی نے ایک کی بیوی نے دوسری کی بیوی کو کچھ کہہ دیا تو وہ گھر الگ کر لے گا، چولہا الگ کر لے گا، اماں ابا کو شکایت کر دے گا. ہم جیسے بھائی ہیں. وہ عرش کے رہنے والے فرش پہ آئے ہیں تاکہ فرش نشینوں کو عرش کی باتیں بتا سکے. تیرے جیسے انہیں سمجھا ہم جیسے. اب آ کے کہا کہ حسین حسن مجتبی نے صلح کر لی ہے، آپ ایسے کریں میدان میں نکلے، ہم آپ کے ساتھ جہاد کرتے. میرے حسین نے غیظ و غضب کی آنکھیں بھر کے اس کو دیکھ کے کہا جس طرح سے حسن مجتبی اس کائنات کی ہر ذی روح شے پر امامت رکھتا ہے، مجھ حسین کا بھی امام ہے. حسن وہ جو حسین کا بھی امام ہے. حسن وہ جو استاد ہے عباس کا، اور عباس وہ جو استاد ہے اکبر و قاسم کا. عباس کو جنگی رموز سکھائے ہیں میرے مولا حسن مجتبی نے. اب حسن مجتبی کون؟ حسن مجتبی کہ جنگ صفین میں جب علی نے بھیجا اپنے دوسرے بیٹے محمد حنفیہ کہ جا میرے لال، اور وصیت کی کہ دشمن کی آخری صف پہ نظر رکھنا اور اپنے دانت کو بیچ لینا اور تلوار سونت کے جانا اور نظر رکھنا آخری دشمن پہ تاکہ اگلی صفوں کو چیرتے ہوئے تو اپنے ہدف تک پہنچے. محمد حنفیہ گیا، اپنی کوشش کی، نہیں کر سکے، ہدف کو اچیو نہیں کر سکے، واپس آ گئے. اب جب واپس آئے تو علی نے ایک جملہ کہا محمد تیری رگوں میں خون وہی ہے جو حسن اور حسین کی رگوں میں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کی ماں زہرا ہے، ماں کی شجاعت ان میں ہے. میں ڈرتا اس لیے حسن اور حسین کو پہل بھیجنے میں کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے حسن اور حسین علی تیرے نہیں میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے. میں رسول اللہ کے بیٹوں کو بھیجنے سے ڈرتا ہوں. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حسن مجتبی رہوار پہ سوار ہوئے اور علی نے جو وصیت محمد حنفیہ کو کی تھی اس پہ عمل کرتے ہوئے آخری صف کو چیرتے ہوئے قلب لشکر میں پہنچے اور علی خوش ہو رہے ہیں. واپس آئے، حسن مجتبی کے پیشانی پہ بوسے دی. میرے لال میں علی تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ حسن کہ جس کا شکریہ علی ادا کر رہے. اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے پروان چڑھنے کے لیے تو اپنی جان پہ کھیل گیا، لیکن میرے لال جنگوں میں نہیں چاہتا حسن اور حسین آگے بڑھا کریں. کیوں؟ تمہارے پہ نظر ہے خاص رسول اللہ کی. تمہیں کچھ ہوا رسول اللہ کے دل مغموم ہو جائیں گے. حسن اور حسین سے کہا تمہیں میرے لال کچھ ہوا تمہاری ماں زہرا غمزدہ ہو جائے، اور میں نہیں چاہتا یہ دو ہستیاں غمزدہ ہوں. لیکن یا امیر المومنین آپ کے بعد جیسا مشکل دور حسن مجتبی نے دیکھا. جب صلح کر کے میرے مولا واپس آئے، مدینے کا عالم یہ تھا کہ حسن مجتبی نانا کا شہر، نانا کی مسجد، نانا کا مصلی، نانا کا محراب اور مصلی حسن مجتبی کے پیروں کے نیچے سے چھین لیا. حسن مجتبی وہ کہ جب نماز کے لیے گھر سے نکلتے لوگ یہ کہہ کے دھکے دیتے یا مذل المؤمنین، لوگ یہ کہہ کے دھکے دیتے تو انہیں مومنوں کو رسوا کرا دیا. خدا کی لعنت ہو ہر ایسے ملعون پہ جس نے میرے مولا حسن مجتبی کو تانے دی. حسن مجتبی وہ کہ 6 مرتبہ جسے زہر دی گئی. حسن مجتبی ہر بار زہر کی شدت سے، جب شدت زیادہ ہوتی
روزہ رسول پہ آ کے کہتے نانا تیری امت نے نہ جانے کیسے اجر رسالت دی، نانا میرا کلیجہ چیرا جا رہا ہے، نانا شدت ہے، نانا مجھ سے سنبھلا نہیں جاتا، ہر بار حسن مجتبی روزہ رسول سے شفا یاب ہو کے گھر واپس آ جاتے، لیکن سن 50 ہجری کو ایک ملعون نے ایک ایسا زہر بھیجا جس کا نام زہر ہلاہل ہے، اور ساتھ لکھ بھیجا ہے اس کے چند قطرے بس اگر تو کسی دریا میں ڈال دے ساری آبی حیات مر جائے۔ ملعونہ تھی گھر میں ہی حسن مجتبیٰ کی، ان ہستیوں کو جتنا گھر والوں سے نقصان پہنچا، جتنا اپنوں سے نقصان پہنچا، غیروں سے اس قدر نہیں پہنچا۔ جودہ بنت اشس ملعونہ نے پوری شیشی اس ظرف میں ڈال دی جو حسن مجتبیٰ کی افطاری کے لیے تیار کی۔ حسن مجتبیٰ کبھی خنجر زہر آلود خنجر سے زخمی ہو رہا ہے، وہ حسن مجتبیٰ جو کبھی زہر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، وہ حسن مجتبیٰ اب جب اس زہر کے پیالے کو ہاتھ میں لیا، حسن مجتبیٰ نے اس پیالے کی طرف دیکھا اور اس کو دیکھ کے ایک جملہ کہا، میں حجت خدا ہوں، خدا کا امر آئے گا میں پورا ضرور کروں گا، لیکن یاد رکھ تو اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ حسن مجتبیٰ نے 2 گھونٹ تناول کیے، 2 گھونٹ پیا حسن مجتبیٰ نے، اور راوی کہتا ہے معتبر مقاتل میں لکھا ہے کہ حسن مجتبیٰ نفلی روزے سے تھے، جو روزے سے ہو نا اسے پیاس بہت لگتی ہے۔ حسن مجتبیٰ نے پانی پیا، ظرف آب ہاتھوں سے گرا، جب ظرف آب گرا جس زمین پہ وہ کوزہ گرا وہ زمین ابلنا شروع ہوئی۔ حسین علیہ السلام خانہ حسن مجتبیٰ میں آئے اور سب سے پہلی نظر بھائی کے چہرے پہ نہیں اس ابلتی ہوئی زمین پہ دیکھ کے کہا واہ حسن مجتبیٰ، او میرے لال، او میرے بھائی، او میرے جگر کے ٹکڑے، مجھے اتنا بتا تجھے یہ قاتلانہ زہر کس نے دی؟ تجھے یہ زہر کس نے؟ حسن مجتبیٰ کو سینے سے لگایا، بھائی نے بھائی کو سینے سے لگایا، جب بھائی پتا چلے نا کہ بھائی نے اب مر جانا ہے، ارے بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ امام صادق نے فرمایا ایک ہی تو موقع ہے جب گریبان جنازوں پہ چاک کر سکتے ہو، منہ پہ تماچے مار سکتے ہو، جب کسی کا بھائی مر جائے اور بھائی جنازے پہ آئے اپنا گریبان چاک کر سکتا ہے، اپنا سر و سینہ پیٹ سکتا ہے۔ حسین نے حسن مجتبیٰ کو سینے سے لگایا، حدت محسوس کی، او میرے بھائی تیرے جگر کے ٹکڑے محسوس ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ حسن مجتبیٰ نے کہا حسین تشت لانا، تشت لایا گیا، حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آنا شروع ہوئے۔ قاسم کی طرف دیکھ کے کہا قاسم 3 برس کا سن ہے، قاسم میرے لال جا ذرا علی کی بیٹیوں کو بلا لا۔ ارے قاسم گیا، عقیل بنی ہاشم کا دروازہ کھٹکھٹایا، ارے قاسم جانے سے پہلے فرمانے کا قاسم رک، میں تیری حالت ایسے کہہ دیتی ہوں کہ زینب کو بولنا نہ پڑے کیوں آیا ہے، ارے زینب دیکھ کے سمجھ جائے کیا مصیبت آئی ہے۔ ارے بی بی نے آستی نے الٹی گریبان چاک کیا، ارے اس کے بال بھی گھیرے، کہا قاسم اب جا، اور جا کے صرف اتنا کہنا حسن مجتبیٰ نے سلام کہا ہے۔ ارے قاسم آگے بڑھا، ارے بی بی کے دروازے پہ دستک دی، ارے دروازہ کھلا، علی کی بیٹی نے قاسم کو دیکھا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے سیدوں کی یہ حالت ہے، رات کے اس پہر یتیموں والی حالت بنا کے کیوں آیا؟ کہا پھپھی اماں بابا نے سلام کہا ہے۔ علی کی بیٹی، ارے علی کی بیٹی حسن مجتبیٰ کے گھر کی طرف دوڑی، زینب و کلثوم آگے آئے، حسن مجتبیٰ کو جیسے ہی معلوم چلا بہنیں آ رہی ہیں، حسین کو دیکھ کے کہتے ہیں حسین اس تشت پہ پردہ ڈال دے، اس تشت کو چھپا دے، ارے میں نہیں چاہتا میرے جگر کے ٹکڑے زینب دیکھے۔ ارے آقا، ارے یہ مدینہ ہے، حسین موجود ہے، آپ ابھی زندہ ہے، مولا آپ نے ٹکڑے چھپا دیے، علی کی یہی بیٹی ہوگی، 70 قدم دور ہوگی، 13 سر پہ چل رہی ہوگی، ارے رو رو کے کہے گی نہ مار، ارے
نہ مار میری ماں نے چکیا بھی